اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع لفظ کریم سے متصل ہے۔ تاریخ میں دو عظیم ایسی شخصیت گزری ہیں کہ جن کے لیے لفظ کریم استعمال ہوا ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ کریم کیا ہے، لفظ کریم خود کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ لفظ کریم کے جو حقیقت میں معنی ہے وہ معنی یہ ہے سخاوت مند، یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سخی، یعنی کہ ایک شخص کچھ چیزیں کچھ لوگوں کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے، اس کو سخی کہتے ہیں۔ لیکن سخی سے ایک درجہ اوپر، مطلب کہ ایک درجہ اوپر، یعنی کہ لوگوں میں زیادہ عطا کرنے والا، لوگوں کو زیادہ دینے والا، اس کو جو ہے وہ کریم کے لقب سے پکارا جاتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ حقیقت میں جو کریم کا لفظ اور معنی استعمال ہوتا ہے یا جو لقب کریم کا دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے کہ بنا مانگے عطا کرنے والا، یعنی کہ اتنا زیادہ عطا کرنے والا کہ بغیر مانگے عطا کر دے، اس کو جو ہے وہ کریم کہا جاتا ہے۔ پہلی شخصیت حضرت امام حسن علیہ السلام ہے کہ جن کو لفظ کریم سے پکارا گیا ہے اور ان کو کریم کا لقب دیا گیا تھا، یعنی کہ اتنا زیادہ اور ایسے انہوں نے لوگوں کو عطا کیا تھا، اس طرح سے وہ لوگوں کو عطا کرتے تھے کہ ان کو کریم کے لقب سے لوگ پکارنے لگ گئے تھے۔ اور تاریخ کی وہ عظیم دوسری شخصیت جن کا کم میں جو ہے وہ روزہ مبارک ہے، تاریخ کی دو اہم شخصیت جن کو لفظ کریم سے نوازا گیا، ایک امام حسن علیہ السلام اور دوسرا بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا۔ امام حسن علیہ السلام کا لقب کریم کیوں پڑا؟ امام حسن علیہ السلام کا لقب کریم اس لیے پڑا کہ جب بھی کوئی فقیر آپ کے دروازے پر آتا اور آپ سے سوال کرتا تو تاریخ نے یہ بات رقم کی کہ کبھی بھی آپ کے دروازے سے کوئی شخص خالی ہاتھ نہیں گیا، آپ نے ہر ایک کو عطا کیا۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے اور جا کر خود کوئی فقیر مسکین ڈھونڈتے تھے اور اس کو بعزت و احترام اپنے گھر میں لے کر آتے تھے اور لباس اور کھانا اس کو دیا کرتے تھے اور اس کی ایک اچھی پذیرائی کیا کرتے تھے۔ آپ کے اس فعل کی وجہ سے آپ کو مدینہ میں بے نام کریم جانا جانے لگا۔ اور تاریخ میں آپ کا دسترخوان بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ لوگ آپ کے گھر میں آتے اور کھانا کھا کے سیر ہو کے جاتے تھے۔ اور اسی لیے مدینہ منورہ کے اندر جب کوئی بھی شخص بھوکا ہوتا تو حضرت امام حسن علیہ السلام کے دروازے پر آ کے اپنی حاجت روا کر لیا کرتا تھا، اپنی بھوک مٹا لیا کرتا تھا۔ مدینہ منورہ میں آپ کا دسترخوان مشہور اور معروف دسترخوان تھا۔ امام حسن کا مشہور واقعہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کہیں جانے کا ارادہ رکھتے تھے تو انہوں نے اپنے خادم کو آواز دی اور بلایا، کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو کہا امام حسن نے میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، چاہتا ہوں آپ میری سواری تیار کر دیجئے۔ اس خادم نے بولا ٹھیک ہے، اور کہہ کہ وہ چلا گیا آپ کی سواری کو تیار کرنے کے لیے۔ امام حسن گھر کے اندر داخل ہو گئے اور لباس زیب تن کرنے لگے، اپنے امامے کو درست کرنے لگے، سفر کا ارادہ تھا، کچھ ساز و سامان اپنے ساتھ کرنے لگے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا جو غلام تھا یہ باہر آیا اور اس نے جب گھوڑے کو صاف ستھرا کرنے لگا اور اس پہ زین رکھنے لگا اور مختلف چیزوں سے گھوڑے کو آراستہ کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ دور کھڑا ایک شخص گھوڑے کو تیار کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور بڑی حسرت اور حیرت کی نگاہ سے اس گھوڑے کی طرف اس کی نظر جا رہی ہے۔ عموماً جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک مسکین اور لاچار شخص کسی چیز کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ چیز اس کی آنکھوں سے ایک واضح الفاظ کی طرح نمایاں ہو رہی ہوتی ہے، یہ چیز اس کی آنکھوں سے نمایاں ہو رہی تھی۔ اس خاتم نے جب اس کی طرف دیکھا، متوجہ ہوا اور دیکھا کہ وہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر بس گھوڑے کی خوبصورتی کی طرف متوجہ ہے، گھوڑے کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے، تو اتنے میں اس نے اس شخص کو آواز دی اور پاس بلایا اور کہا کہ کیا تمہیں یہ گھوڑا پسند آیا ہے؟ تو کہا کہ اتنا اچھا گھوڑا ہے
آخر کس کو پسند نہیں آئے گا جب گھوڑا اتنا خوبصورت ہے اور پھر اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے آراستہ کیا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے، تو یہ گھوڑا آخر کیوں نہیں پسند آئے گا؟ تو وہ شخص جو خادم تھا امام حسن کا، وہ مسکرایا اور کہا کہ چاہتے ہو کہ تم اس گھوڑے کے مالک بن جاؤ؟ تو جو بیچارہ شخص مسافر تھا، مسکین تھا، تو ایک بار ہنسا، مسکرایا اور کہا کیا میری لاچارگی کا، میری غربت کا مذاق اڑا رہے ہو؟ تو یہ جملہ کہہ رہے ہو کہ چاہتے ہو کہ اس گھوڑے کے مالک بن جاؤ، اس گھوڑے کے صاحب بن جاؤ؟ تو کہا یہ مذاق کرنے والی بات ہے، میں کہاں، اور یہ شاندار گھوڑا کہاں، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں کچھ پیسے دے کے اس گھوڑے کو خرید لوں۔ تو اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اس گھوڑے کے مالک بن جاؤ تو تم یہ کرو کہ جب اس دروازے سے اس گھوڑے کا مالک داخل ہو تو صرف اتنا کہہ دینا کہ واہ کیا حسین گھوڑا ہے۔ تو کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اس گھوڑے کے مالک بن جاؤ تو اتنا ضرور کہہ دینا۔ تھوڑی دیر میں امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے سے باہر آتے ہیں اور گھوڑے کی طرف نگاہ کی تو شخص نے سوچا کہ مجھے بولنا چاہیے یہ جملہ یا نہیں بولنا چاہیے۔ ابھی وہ اس کشمکش میں تھا، کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ تو سوچا کہ کہنے میں کیا حرج ہے، کہہ کے دیکھ لیتا ہوں، شاید اس کی بات میں صداقت ہو۔ تو جیسے ہی امام حسن علیہ السلام گھوڑے کی طرف بڑھے تو اس نے دیکھ کر بولا کیا شاندار سواری ہے، کیا بہترین گھوڑا ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ جملہ ادا کیا، امام حسن نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور کہا کیا چاہتے ہو یہ گھوڑا تمہیں مل جائے؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو امام حسن نے کہا آج سے اس گھوڑے کے مالک تم ہو۔ آپ علیہ السلام کی کریمت اور مہربانی اور شفقت اتنی زیادہ مشہور تھی اور اتنی زیادہ عظیم تھی کہ آپ بنا مانگے، لوگ اگر آپ سے کسی چیز کا سوال بھی نہیں کرتے تھے اور آپ کو لگتا تھا کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس کو وہ چیز فوراً عطا کر دیا کرتے تھے۔ میں اپنے موضوع کا اختتام مولا علی علیہ السلام کی اس بات پر کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جب تم کسی کی مدد کرو تو اپنے سیدھے ہاتھ سے جب اس کی مدد کرو تو تمہارے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔